بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، اسلامی تاریخ میں جن واقعات کو غیر معمولی اہمیت اور شہرت حاصل ہے، اس میں واقعہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ۔ معراج کے سلسلے میں عام طور پر بیانات ہوتے رہتے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ معراج کے واقعے سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کو بھی بتلایا جائے، اس لیے کہ یہ معراج کا واقعہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم خصوصیات میں سے، جس طرح خاتم النبیین ہونا آپ کی اہم خصوصیت ہے، شافع محشر ہونا آپ کی اہم خصوصیت ہے، اسی طرح معراج آپ کی اہم خصوصیت۔ انسان تو انسان، کسی نبی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کی کائنات میں یہ واقعہ اور یہ اعزاز صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ معراج سے پہلے کے حالات کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ معراج ایک انعام ہے، ایک تمغہ ہے۔ کسی چیز کے انعام سے پہلے کس چیز کا انعام؟ وہ قربانی کیا ہے، وہ کام کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا شروع کیا اور مخالفتیں شروع ہو گئیں، مختلف پہلوؤں سے مخالفتیں ہوئیں، غریب مزدور طبقے پر مظالم ڈھائے گئے، آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو لالچ دی گئی، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب مخالفت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس نازک دور میں، اس نازک وقت میں آپ کے دو بڑے سہارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک تو آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب۔ آپ کی رفیقہ حیات نکاح میں آئیں آپ کی 25 سال کی عمر میں، اور 25 سال تک ان کا آپ کا ساتھ رہا، سن 50 تک، نبوت ملنے کے 10 سال بعد تک۔ مکے کی بڑی بااثر خاتون تھیں، خوشحال خاتون تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی ڈھال تھی۔ سن 10 میں یعنی نبوت ملنے کے 10ویں سال ان کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کے خاندان میں سب سے بڑا سہارا آپ کے لیے ابو طالب تھے، جو تھے تو اسی دین میں جو مکے والوں کا دین تھا، لیکن ہر طرح آپ کے ساتھ تھے، بہت بڑا سپورٹ اور سہارا تھا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دو سہاروں کے اٹھ جانے کی وجہ سے
آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے اور مکے والوں کے مظالم اور بڑھ گئے۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف مکے کے قریب ایک آبادی ہے جہاں مکے والوں کے رشتے تھے، اور آپ کا بچپن طائف میں گزرا تھا۔ قبیلے بنی سعد یعنی دائی حلیمہ کا جو خاندان قبیلہ ہے وہ طائف میں ہی ہے۔ یہ سوچ کر کے کہ طائف والوں سے ملاقات کی جائے، ان کے سامنے دین و ایمان پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کے کچھ لوگ اسلام قبول کر لے تو مسلمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہو جائے گا، اور چونکہ طائف والوں کا مکے والوں کا آپس میں تعلق بھی ہے، رشتے بھی ہیں، ایک دباؤ پڑے گا۔ یہ سوچ کر آپ مکۃ المکرمہ سے طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ ساتھ میں آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ گئے۔ وہاں 3 مشہور قبیلے تھے، تینوں کے سرداروں سے ملے۔ ان میں سے کسی نے بھی شریفانہ گفتگو نہیں کی۔ کسی نے یہ کہا کہ تم جیسا آدمی نبی ہو گیا جس کے ساتھ میں لوگ نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، باغ باغیچہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا میں تیری بات سنوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر تو نبی ہوا اور سن کر نہ مانوں تو ہلاکت ہے، اور تو اگر جھوٹا ہے تو میں جو بھی نہیں سنتا تیری بات۔ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹے۔ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو عزت کے ساتھ بیٹھنے کو نہیں کہا، ورنہ آدمی کم سے کم بیٹھالتا ہے، پانی پوچھتا ہے، آئے ہو کھانا کھا لو چلے جاؤ، کچھ نہیں، کھڑے کھڑے واپس۔ طائف کے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو تکلیف دینے لگے، پتھر مارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں۔ طائف کی آبادی سے باہر نکلنے کا جو راستہ ہے تقریباً 1 میل تک وہ اوباش بچے آپ کے پیچھے تالیاں بجانا، مذاق اڑانا، دھکے دینا، پتھر مارنا۔ حضرت زید کہتے ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے، تو میں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے کندھے پر لاد کر میں لے کر چلا، بدن لہو لہان ہو گیا، لیکن ان لوگوں کو رحم نہیں آیا۔ جب طائف کے علاقے سے باہر نکل گئے تو وہاں مکے والوں کا انگور کا باغ تھا، شیبہ کا باغ تھا۔ یہ عتبہ شیبہ جو مکے کے بڑے سرکش لوگ تھے، بڑے مخالفین تھے، ان کا انگور کا باغ تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے شہر، ہماری بستی کا نوجوان ہے، اس کو لوگوں نے بہت تکلیف دی ہے، تھوڑی سی انسانیت جاگی، اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا، عداس سے، کہ انگور کا خوشہ لے جا کر ان کو دو کہ آپ انگور کھا لیجئے، منہ ہاتھ دھو لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے کنارے بیٹھے ہیں، وہ عداس خوشہ لے کر آئے، پانی سے منہ ہاتھ دھو لیجئے اور تھوڑا سا پھل تناول کیجئے۔ آپ نے کھایا۔ عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی بستی، بہت دور ہے مکے سے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی یونس کی بستی کے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ آپ کو نینوا سے کیا تعلق؟ کہاں نینوا کہاں مکہ؟ اور حضرت یونس تو بہت پہلے نبی تھے، آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی، وہ بھی اللہ کے نبی۔ چونکہ دنیا میں یہ بات اس وقت چرچے میں تھی کہ آخری نبی آنے والے،
جیسا ہی عداس نے سنا کہ وہ بھی نبی اور میں بھی نبی تو آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چومے اور کلمہ پڑھا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے، باغ کے مالکان، انہوں نے کہا یہ بہت بڑی مصیبت، اس کو بھیجا تھا خدمت کے لیے، گیا لوٹ کے آیا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ارے کہا وہ نبی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا نینوا کا۔ تو کہا اچھا وہ نینوا جہاں میرے بھائی یونس تھے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا سروکار؟ تو کہا کہ وہ بھی نبی اور میں بھی نبی، تو اب آخری نبی آ گئے تو اب دیر کس بات کی؟ بہرحال یہ واقعہ بیچ میں آیا۔ پھر آپ اور آگے بڑھے، جب یکسوئی ہوئی تو آپ نے اپنے خالق و مالک سے اپنا دکھڑا سنایا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ پروردگار میں تنہا اکیلا ہو گیا، دنیا والے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور یہ جو ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے برداشت ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ غیر ان رحمتک ہی اوسع لی، آپ کی رحمت کا امیدوار۔ لمبی دعا ہے، طائف سے واپسی کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ دعا مانگنی تھی کہ عرش کھمبے ہلنے لگے، آسمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا، اور خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جائیے اور میرے محبوب سے پوچھئے کیا چاہتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے کو حاضر کرو، اگر وہ کہیں تو ان پہاڑیوں کے بیچ میں طائف کو پیس کر ختم کر دو۔ فرشتے نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تنہا نہیں ہیں، خدا آپ سے ناراض نہیں ہے، طائف والوں نے جو سلوک کیا ہے عرش میں کوہرام برپا ہے، اور مجھے بھیجا گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں طائف کی بستی کو نیست و نابود کر دوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، نادان ہیں، سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کی اولاد، وہ نہیں سمجھیں گے تو اولاد کی اولاد، قیامت تک کوئی تو پیدا ہوگا جو دین و اسلام کا خادم بنے گا۔ یہاں پر رک کر یہ بات نوٹ کر لیں آپ، جس قبیلے نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر کی بارش کی تھی وہ قبیلہ بنو ثقیف ہے، طائف کا قبیلہ بنو ثقیف ہے وہ، اور ہندوستان میں عالم عرب سے چل کر آنے والا فاتح سندھ محمد ابن قاسم الثقفی اسی قبیلے کا نوجوان۔ اب اللہ کے نبی کی دعا کو جوڑیے، یہ نہیں سنتے تو قیامت تک کوئی تو پیدا ہوگا جو دین و اسلام کا خادم بن کر کھڑا ہوگا، وہ نوجوان عالم عرب چل کر ہندوستان میں اسلام کا پیغام لے کر آنے والا وہ اسی قبیلے کا ہے جس قبیلے نے اللہ کے نبی پر پتھر کی بارش کی تھی۔ چلیے لوٹ کر مکے آئے، مکے سے پہلے ایک مقام پر آپ نے قیام کیا جہاں جناتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مکہ چھوڑ کر طائف گئے تھے وہاں کے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے، اس کا مطلب ہماری شکایت کرنے وہاں گئے تھے، وہ بات دیگر ہے کہ طائف والوں نے منہ لگایا نہیں لیکن گئے تو اسی کام کے لیے تھے۔ اب ان کو دوبارہ مکے میں داخل مت ہونے دو۔ مکے میں اعلان ہو گیا کسی راستے سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گردن اڑا دو۔ آپ کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے بہت سے سرداروں کے پاس پیغام کہلوایا مجھ کو امان دے دو، کوئی سردار امان دینے کو تیار نہیں۔ ایک شخص ہے مطعم ابن عدی، اس کے پاس پیغام کہلایا، وہ شریف انسان تھا تو کافر لیکن شریف تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، سواریاں لی، گھوڑے لیے، ہتھیار لیے، اور اعلان کیا مکے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے امان دی ہے، خبردار کوئی گستاخی کی ہمت مت کرنا، اور جا کر آپ کو لے کر مکے میں آیا۔
ہم اور آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھیں، ہمارے اپنے گاؤں میں داخلہ روک دیا جائے، ہم پر کیا بیتے گی؟ ایک طرف طائف والوں کے مظالم، اور لوٹ کر مکے آنے کے بعد مکے والوں کا یہ سلوک، اس حال میں آپ داخل ہوئے حرم میں، اور چونکہ خانہ کعبہ کے آس پاس مکے والوں کے مکانات تھے، ابو طالب کا مکان جو بیت ام ہانی کہلاتا ہے، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہے، آپ کی چچزاد بہن ہیں، ان کے مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت مکانات کھلے ہوا کرتے تھے، یعنی وہ حرم کا ہی حصہ ہے، وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اس رات میں آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب طائف سے لوٹ کر آنے کے بعد مکے میں داخلہ روک دیا گیا تھا، اور آپ نے اپنے رب سے کیا کیا نہ مانگا ہوگا۔ یہ ہے اس عظیم قربانی کے بعد عظیم تحفہ جو میں نے شروع میں کہا۔ معراج پر تو بہت سے بیانات ہوتے ہیں کہ اس کو وہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ان قربانیوں کے ساتھ جوڑیے، پھر اس کے بعد معراج کا واقعہ جو آپ سنتے ہیں، میں بھی اختصار سے اس کو عرض کر دوں۔ آپ کو وہاں سے لا کر حتیم میں سلایا گیا۔ حتیم جب ہندوستان کی جانب سے آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، یعنی باب السلام کی جانب سے، تو خانہ کعبہ کے دروازے کے دائیں جانب ایک دیوار جیسی ہے، مقام ابراہیم کے اپوزٹ۔ اس کا تھوڑا حصہ، 2-3 ہاتھ کا حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ وہ اصلاً خانہ کعبہ تھا، چھوٹا کر دیا گیا بعد میں، لمبی دیوار ہے، وہ پورا حصہ نہیں ہے۔ اس دیوار میں مکے والے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ دیوار شروع سے برقرار رکھی گئی، وہ حتیم کہلاتا ہے۔ جبرائیل امین نے آپ کو جگایا، پھر مقام ابراہیم کے پاس لائے۔ یہاں پر آپ کا شق صدر ہوا ہے، سینہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ بیوی حلیمہ کے یہاں 2 سال سے کچھ زائد کی عمر تھی آپ کی، اس وقت کا واقعہ۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ مکے والے اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیہاتی کھلے ماحول میں بھیجتے تھے۔ آب و ہوا اچھی ہوگی اور دیہاتوں کی زبانیں زیادہ اچھی تھی، بمقابلے مکہ شہر کے دیہاتوں کی زبان زیادہ فصیح تھی۔ اور جب بچے کے سامنے بچپن میں جو زبان بولی جائے گی، بچہ اسی کو کیچ کرے گا۔ اگر گھر میں آپ جناب کر گفتگو ہوتی، بچہ بھی آپ جناب کر کے بات کرے گا، اور تو تکاڑ کر کے بات ہوتی، بچہ بھی اسی کو قبول کرے گا۔ گالیاں دینے کا ماحول ہے، بچہ بھی گالیاں دے گا۔ جیسا ماحول بچہ دیکھے گا اس کو وہ کیچ کرے گا۔ اسی لیے ہر بچہ شروع کا 1.5-2 سال جس سماج میں، جس تہذیب میں رہتا ہے، وہی زبان بولتا ہے۔ اب ایک بچہ بنگال میں 1.5 سال تک رہا تو کیا بولے گا؟ وہ مراٹھی بنگالی بولے گا۔ مہاراشٹر کے گاؤں دیہات میں تو کیا بولے گا؟ مراٹھی بولے گا۔ تامل ناڈو میں وہاں کے تیلگو بولے گا، کنڑ بولے گا، کیرلا کی ملیالم بولے گا، عالم عرب کا عربی بولے گا، افغانستان اور ایران کا فارسی بولے گا، امریکہ برطانیہ کا انگلش بولے گا۔ اس میں کسی کا اختلاف، کوئی اختلاف نہیں۔ جب 2 سال کی آپ کی مدت پوری ہو گئی تو دستور کے مطابق دائی حلیمہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئی، بی بی آمنہ کے پاس۔ وہ سمجھی کہ دے کر لوٹ جائیں گی، پھر درخواست کی، بچے کو مجھ سے بہت پیار ہو گیا ہے، مجھ کو بچے سے بہت پیار ہو گیا ہے، آپ کی امانت تو میں نے آپ کو پلٹا دی، ایک مرتبہ کچھ دنوں کے لیے اور میں لے جاؤں۔ لے جاؤ۔ اس طرح خوشامد کر کے دوبارہ آپ کو لے کر آئی تھی مدت پوری ہونے کے بعد۔ کیوں لائی تھی؟ آپ کی وجہ سے اس خاندان میں، اس گھرانے میں جو برکتیں، رحمتوں کا نزول تھا،
اس لیے لائی تھی۔ دوبارہ لے کر آنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، کون سا؟ شق صدر والا، سینے کے چاک کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، جہاں رہتے تھے کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے، کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے تھے۔ یہ مستقل عنوان ہے، محدثین نے اس پر لمبی لمبی گفتگویں کی ہیں۔ تو گھر میں بکریاں پلی تھیں، بکریاں چرنے جنگل چلی گئیں، بکریوں کے بچے گھر کے آس پاس پیچھے باڑوں میں تھوڑا بہت چر چنگ لیتے ہیں، تو آپ لکڑی لے کر بکری کے بچوں کو ہانک رہے تھے۔ تقریباً 2.5 سال کی عمر ہے، اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بچپن میں ہی صحت مند تھے، عام بچوں کے مقابلے میں آپ جلدی بڑھ رہے تھے، ورنہ 2.5 سال کا بچہ کہاں کسی کام کا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں ایک بھائی اور تھا، دائی حلیمہ کا بیٹا، دونوں بکریاں چرا رہے تھے۔ 2 فرشتے آئے، آپ کو پکڑا، لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، جنت سے تشت لائے تھے اس میں دھلا، مزید اس کے اندر جو اللہ نے کہا وہ چیزیں رکھیں، اور دوبارہ دل رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، سرجری ہو گئی، نہ کوئی چیڑ پھاڑ نہ کوئی ٹانکا۔ یہ عمل فرشتوں نے شروع کیا کہ آپ کو لٹا کر کے سینہ چاک کیا، تو دوسرا بھائی بھاگتا ہوا گھر آیا، اماں وہ میرا مکے والا قریشی بھائی 2 آدمی آئے ہیں، اس کو پکڑا ہے اور اس کا سینہ چاک کر دیا ہے، اندر کچھ ڈھونڈ رہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ یہ سن کر تو میرے پیروں زمین نکل گئی کہ دوسرے کی امانت، کوئی حادثہ ہو جائے گا تو آئندہ کوئی دودھ پینے کے لیے بچہ نہیں دے گا۔ وہ کہتی ہے میں اور میرے شوہر بھاگتے ہوئے آئے تو وہ مہمان جا چکے تھے، فرشتے جا چکے تھے، اور آپ خاموش کھڑے تھے۔ آ کر آپ کو لپٹایا، چوما، پیار کیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا 2 آدمی آئے تھے سفید لباس پہنے ہوئے، مجھ کو لٹایا، سینے کو کھولا، اندر کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ ان لوگوں نے فوراً سینہ دیکھا تو وہاں تو کوئی نشان نہیں۔ یہ ہوا کیا سمجھ میں آیا نہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو جا کر دے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی اثر بعد میں ظاہر ہو اور کوئی حادثہ ہو جائے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ اب دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکے آئیں، بیوی آمنہ سے ملی۔ کیا ہوا حلیمہ خیریت؟ ہاں آپ کا بچہ ہے، آپ لے لیجئے۔ اچھا بھائی مدت تو پہلے پوری ہو گئی تھی، تم تو خوشامد کر کے لے کے گئی تھی، یہ اچانک واپس کیسے آ گئی؟ ہوا کیا؟ نہیں کوئی بات نہیں، نہ بتلانا پڑے گا، کچھ تو ہوا ہے ورنہ جانے نہیں دیں گے۔ تو دائی حلیمہ نے پورا واقعہ سنایا، ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو بیوی آمنہ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو اس کے اوپر کوئی شیطان کا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس بچے کا البیلا پن، انوکھا پن تو میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب سے دنیا میں آیا۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے تم لا کر پلٹا گئی، تمہاری مرضی۔ پہلا شق صدر آپ کا بچپن میں ہوا ہے دائی حلیمہ کے قبیلے میں، طائف میں، اور دوسرا ہوا ہے معراج کے سفر میں جانے سے پہلے۔ اللہ کا نظام ہے، فرشتے آتے تھے، سینہ چاک کرتے تھے، جنت سے تشت لے کر آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا زمزم کا پانی تھا جو علم سے، ایمانیات سے، نورانیات سے بھرا ہوا ہے، اس میں آپ کا دل صاف کیا گیا ہے، اس کو دھلا گیا ہے، پھر رکھ کر کے ہاتھ پھیر کر فرشتے چلے گئے۔ پھر وہ سواری آئی جس کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ مکے سے بیت المقدس تک بائی روڈ آئے ہیں۔ یہ روڈ کا سفر جو ہے وہ اسرا کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر یوں کھڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک سیڑھی تھی جو خود بخود اوپر کو چل رہی تھی،
اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج بھی سمجھانا پڑے گا۔ آپ جائیں ترقی یافتہ ممالک میں 50 مالہ بلڈنگ کی لفٹ 1 منٹ نہیں لگتا۔ یہاں بلڈر لوگ بیٹھے ہوں تو معاف کیجیے گا، آپ کے اس علاقے کے یا ہندوستان کے وہ بلڈر جو اچھا مٹیریل استعمال نہیں کرتے، ان کی لفٹ آہستہ 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 8-10 مالے میں 2-3 منٹ لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی رفتار کی آخری حد کبھی طے نہیں ہوئی۔ ہمارے بچپن میں جب ٹرین دکھتی تھی، ایک آدھ گاڑیاں ہوتی تھی صبح شام، کوئلے کا انجن چھک 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 چھک، چلو بھائی پہنچا دیا، بڑی بات ہے۔ 40 میل 50 میل 3-4 گھنٹے میں وہ پہنچتی تھی۔ اور ترقی ہوئی، کوئلے کے انجن ہٹ گئے، ڈیزل کے انجن آ گئے، پھر ڈیزل کا انجن ہٹ گیا، الیکٹرانک آ گیا۔ پہلے ٹرین 1 گھنٹے میں 50 60 70 کلومیٹر، اب 120-130، اور وہ ٹائم بھی آئے گا کہ 300-350 کلومیٹر پر گھنٹہ۔ پہلے فلائٹ ہوتے تھے، بمبئی سے یو پی جانا ہے تو 3-4 گھنٹے لگتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اور کم ہوا، اب اور کم ہوا اور کم ہوا۔ اب ایسے جہاز ایجاد کیے جا رہے ہیں جو 24 گھنٹے کی مسافت کو 6 گھنٹے پورا کر دے، 12 گھنٹے کی مسافت کو 2 گھنٹے پورا کر دے۔ رفتار کی آخری حد کبھی طے نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا۔ جس طریقے سے پہلے بندوقیں ہوا کرتی تھی، ان کو ہاتھ سے بھرتے تھے، دیسی کارتوس ہوا کرتی تھی، منہ سے کھینچ کے اس کو لگاتے تھے، مارتے تھے، 100 گز 2 گز تک اس کی مار تھی۔ پھر رائفل آ گئی 1 کلومیٹر، پھر اور اگلی مار والے، پھر اور اگلی مار والے۔ اسلحے کی ترقی کی کوئی آخری حد نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ رفتار کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جب مکے والوں نے اعتراض کیا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے سے فلسطین بیت المقدس اگر آدمی اونٹ سے جائے گا تو کئی مہینے لگیں گے، گھوڑے سے جائے گا تو اولاً گھوڑا جا نہیں پائے گا اتنی لمبی مسافت، اور ہفتوں لگیں گے۔ گئے کس چیز سے؟ اور یہ تو کہہ رہے ہیں گئے بھی اور آ بھی گئے۔ ان کو جواب دیا گیا، اس اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا گیا، انسانوں یہ بتلاؤ جانے والے کو دیکھ رہے ہو کہ بلانے والے کو دیکھ رہے ہو؟ کیا بلانے والا بھی محتاج ہے؟ کیا بلانے والا بھی ان ذرائع کا اور اسباب کا محتاج ہے؟ نہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جو چل کر گئی، نہ، قرآن نے کہا بابرکت ہے وہ ذات جس نے بلایا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب بچہ ترجمہ پڑھنے بیٹھتا ہے وہ پوچھتا ہے استاد سے کہ سبحان کے یہاں پر کیا معنی؟ یہ تو معراج کے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کا کیا مطلب؟ الذی اسری بعبدہ سے معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سبحان پہلے کیوں لایا گیا؟ وہ سبحان ان سوالوں کا جواب ہے۔ انسانوں، تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے، تم جو سوالات قائم کرو نا، کیسے گئے، پیدل گئے تو نہیں پہنچتے، اونٹ سے گئے تو نہیں پہنچتے، گھوڑے سے گئے تو نہیں پہنچتے، گئے تو کیسے گئے، کیسے مان لے گئے؟ ان تمام سوالوں کا ایک جواب، جو خدا پل جھپکتے میں آسمان سے آپ کے پاس فرشتے کو بھیجتا اور بلا لیتا ہے۔ مسلمانوں، تم روز دیکھتے ہو جبرائیل امین آئے اور گئے، پل جھپکتے آئے، پل جھپکتے گئے۔ یہاں پوچھا آپ نے کس چیز میں بیٹھ کر آئے؟ اونٹ پر آئے، گھوڑے پر آئے؟ تو جو خدا اپنے فرشتے کو پل جھپکتے میں آسمانوں سے زمین پہ اتار دیتا ہے، وہاں سوال نہیں قائم ہو سکتا۔ اسی خدا نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلوا لیا، اب کیسا سوال؟ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جہل نے پوچھا کہ ابو بکر یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکے سے چلا اور ایک دن میں بیت المقدس چلا گیا اور آ گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا نہیں،
تو ابو جہل بہت زور سے ہنسا، وہ تمہارے دوست جو ہے نا محمد وہ کہہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو خدا کی قسم بالکل صحیح۔ تو ابو جہل نے کہا بس ہم کو تمہاری انہی باتوں سے اختلاف ہے، تم لوگ اندھے ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو، ابھی کہہ رہے تھے نہیں اب بولتے ہو ہاں۔ تو فرمایا دوسرے انسان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ جو خدا ان کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے اسی خدا نے آج واپس بلا لیا۔ تعجب کس بات پر؟ جس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تو قرآن جواب دے رہا ہے، اس جواب میں ایک جملہ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، بے نیاز ہے، یہ الزام جھوٹا ہے۔ تو وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ الزام لگا ام المومنین عائشہ صدیقہ پر اور برات ہو رہی ہے خداوند قدوس کی، ان دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ بظاہر تو کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن جب تہ میں اترو تو جوڑ سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے آپ سے شادی کرنے کے لیے خداوند قدوس نے حکم دیا تھا ابو بکر کی بیٹی کو نکاح میں لے لو۔ خداوند قدوس نے حکم دے کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو پیغمبر کے نکاح میں دلایا ہے۔ منافقوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر عائشہ صدیقہ فاسقہ فاجرہ اور زانیہ ہوتی تو خدا تو علام الغیوب ہے، خدا پیغمبر کو حکم دے کر عائشہ سے نکاح کرا رہے ہیں، اور وہ عائشہ جس کا کردار لیس ہو، کیریکٹر لیس عورت سے خدا نے نکاح کرایا ہے، خدا کے علام الغیوب ہونے پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ تو مسلمانوں سے کہا جائے تم کہو کہ پروردگار آپ کا فیصلہ درست تھا، آپ علام الغیوب ہیں، آپ کی ذات بے داغ ہے، منافقین جھوٹے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ ہے جوڑ، پیغمبر کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، منافقین جھوٹے ہیں۔ وہی بات یہاں کہی گئی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بہرحال مکے سے لے کر بیت المقدس کا سفر زمین سے ہوا ہے، براق کی پیٹھ پر بیٹھ کر۔ اس سواری کو براق کیوں کہا جاتا ہے؟ براق کے معنی ہے چمک۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار جو ہے، یہاں پر طلبہ ہوں گے سائنس کے توجہ دیں گے، سب سے تیز رفتار روشنی کی ہوتی ہے۔ بندوق کی گولی کی رفتار بھی وہ نہیں ہوتی جو لائٹ کی روشنی کی رفتار ہوتی ہے۔ وہ سواری اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی تھی اس کے آگے اس کا قدم پڑتا تھا۔ جس طرح بجلی چمکتی ہے بس اٹھا اور پہنچا، اٹھا اور پہنچا۔ مکے سے فلسطین بیت المقدس کا سفر اسی انداز سے ہوا ہے، بس ایک چمک ہوئی ہے اور پہنچے۔ اس سواری کو اس بنیاد پر براق کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں جو دروازے تھے رات میں ان کو بند کر دیا جاتا تھا۔ بیت المقدس کے خادم نے حکم دیا دروازے بند کر دو، سارے بند کیے گئے۔ ایک دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا، بہت کوشش کیا، بہت ڈکیلا، بند ہونے کو تیاری نہیں۔ کیوں؟ مہمان آنے والے تھے نا بھائی۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے آج کچھ خصوصی معاملہ ہونے والا ہے، کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ کی سواری باندھی گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے۔ وہاں انبیاء کرام تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل امین نے انبیاء کرام سے کہا سب باندھ لو، سب صف لگائے کھڑے ہو گئے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، آپ ان کو نماز پڑھائیں۔
آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کی، پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہ جو انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی اور سارے نبی آپ کے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا گیا، کس بات کا اشارہ ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر ماحول گرم ہے، ہندوستان کے اندر بھی گرم ہے، اور میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، یہی وہ وقت ہے نازک جہاں سے تاریخ کا رخ بدلے گا، کسی کے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، کوئی تیار ہو یا نہ ہو، یہ ہے وہ وقت۔ دنیا کے اندر اس کی بحث چھڑی ہوئی ہے، آسمانی مذاہب کا آپس میں کیا رشتہ، انبیاء کرام کی تعلیمات میں آپس میں کیا رشتہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات، ان میں کیا جوڑ ہے آپس میں؟ مسلمان دوسرے مذاہب کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ مسئلہ زیر بحث ہے، تفصیل کا موقع نہیں، اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ مذاہب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، انبیاء کرام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی ہیں، جس کو جو اعتراض کرنا ہو خداوند قدوس سے کرنا۔ پچھلا کوئی نبی پورے عالم کا نبی نہیں، پچھلا کوئی نبی قیامت تک کا نبی نہیں، پچھلی کوئی کتاب محفوظ بچی نہیں، پچھلے کسی نبی کی زندگی محفوظ بچی نہیں۔ ہم نبیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے ادیان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جب کچھ نہیں بچا تو کرو گے کیا؟ یہاں پر ہمارے دادا کا بڑا خوبصورت محل ہوا کرتا تھا، کوٹھی ہوا کرتی تھی، ابھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھنڈر ہے۔ تو کھنڈر کس بھاؤ میں جائے گا؟ بنگار کے بھاؤ میں رہا ہوگا محل۔ ایک گاڑی 200 سال پرانی بہت اچھی تھی، چنی اور چنا، آج پترا سڑ چکا ہے، ٹیوب ٹائر پھٹ چکے ہیں، کس بھاؤ میں جائے گی؟ وہ وزن میں جائے گی۔ بنگار والے خرید لیں، ان کی مہربانی۔ کیوں ایسا ہوا؟ جس کی تھی اس سے پوچھو کیوں ایسا ہوا۔ جو مذاہب مٹے ان کے ذمہ داروں سے پوچھو کیوں مٹے۔ کتابیں مٹی تو کیوں مٹی؟ ہم مٹانے آئے تھے؟ ہم تو تھے بھی نہیں۔ اور آج آپ کچھ بھی کہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات میں جو ہیں، لاکھ تبدیلیوں کے بعد آج بھی انبیاء کرام کی تعلیمات دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور بعثت کا تذکرہ ہے۔ تبھی تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہود چلا چلا کر کہتے تھے آخری پیغمبر آنے والے، آخری پیغمبر آنے والے۔ کیوں کہتے تھے؟ ان کو امید تھی کہ آخری پیغمبر ہم میں سے آئیں گے۔ قرآن نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کل تک تو چلا چلا کر کہتے تھے، اب جب وہ آخری پیغمبر بجائے بنی اسرائیل میں آنے کے مکے میں آ گئے تو آپ کو مرچی لگ گئی، آپ نے بغاوت شروع کر دی، اختلاف شروع کر دیا۔ ورنہ دنیا کی آسمانی کتابوں میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس طرح لکھی ہوئی ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامتوں سے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹے کو باپ پہچانتا ہو۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام کا جمع ہونا اور آپ کا ان کی امامت کرنا کیوں کیا گیا؟ اس بات کو سمجھیے۔ دنیا کے اندر جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان سب کا مرجع عقیدت، مرکز توجہ یا کہ یہ قبلہ یا تو بیت المقدس تھا یا خانہ کعبہ۔ تمام آسمانی مذاہب کا مرجع عقیدت
یا تو خانہ کعبہ یا بیت المقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں دونوں مقامات کو جمع کر دیا گیا۔ چلے کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے، پہلی منزل بیت المقدس، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کو بلا لیا گیا، اور سارے انبیاء کرام آپ کی امامت میں مصلی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام کے ماننے والوں، دیکھو اپنے نبی کا طرز عمل، وہ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان رہے ہیں، اپنا بڑا مان رہے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ پیغام دیا گیا۔ پھر آسمانوں کا سفر ہوا، بہت لمبے واقعات ہیں، آپ بار بار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ سنیں گے۔ آج دل میں آیا تھا کہ معراج کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دی جائیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صرف معراج سے شروع مت کیجئے، معراج سے پہلے کی ان قربانی کو بھی یاد کر لیجئے۔ آج ہم دینی میدان میں کام کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو ذکر کر کے روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا کہ کل کو ہم بھی دین کا پیغام لے کر کہیں جائیں اور کوئی ہمیں بھی پتھر مارے اور ہم برداشت کریں؟ ہم بھی پتھر کھا کر، غشی کھا کر گرے، ہے حوصلہ؟ کشمیر میں ایک جگہ ہے بانڈی پورہ، وہاں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم رحیمیہ، جس کے ناظم اور بانی ہیں مولانا رحمۃ اللہ کشمیری، جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ مفتی محمود صاحب اور مولانا صدیق صاحب باندوی سے ان کا قریبی تعلق تھا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ بھی ہیں، اور مفتی صاحب کے بعد انہوں نے مولانا ذوالفقار صاحب سے رجوع ہوئے وہ، اور مولانا ذوالفقار صاحب کی بھی ان کو خلافت حاصل ہے۔ 4-5 سال پہلے وہاں ایک فقہی سیمینار ہوا تھا بانڈی پورہ میں، ہم لوگ گئے تھے، اور ہندوستان کے تمام چوٹی کے علماء وہاں پر جمع تھے، تقریباً 250 اکابر وہاں موجود تھے علماء دیوبند۔ مولانا کا مدرسہ جو ہے تقریباً 20 ایکڑ زمین پر ہے، پہاڑی پر ہے، چڑھ کے اوپر جاؤ تو بہت بڑا ایریا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا تعلیمی نظام ہے، اسکول کالج بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتلایا یہ 20 ایکڑ کا باغ ایک خاتون کا ہے، اس خاتون کو میکے سے حصے میں یہ باغ ملا، جو بھی خوشحال تھی وہ، اس نے کہا میں کیا کروں گی باغ رکھ کر، میرا بڑھاپا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو کسی دینی کام میں وقف کر دوں، اور اس نے وہ باغ مدرسے اور مسجد کے لیے وقف کر دیا، مولانا رحمۃ اللہ کشمیری کے حوالے کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم پہاڑ میں چڑھنے کا راستہ بنا سکیں۔ مولانا صدیق صاحب باندوی کو لے کر آئے دعا کرانے کے لیے۔ اب نیچے سے اوپر جانا کیسے؟ تو گھوڑا لایا گیا۔ مولانا صدیق صاحب گھوڑے پر بیٹھے، علاقائی لوگ تھے، خوشی میں جوش میں ہو سکتا ہے کچھ شور ہو گیا ہو، جو عام طور پہ ہو جاتا ہے، گھوڑا بدک گیا اور مولانا صدیق صاحب گر گئے، مولانا کے پیر میں مار لگ گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ میں ایک دم گھبرا گیا، میں رونے لگا، اور میں نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ مولانا صدیق صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ فرمایا دیکھو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری سے گرے تھے اور آپ کے پیر میں مار لگی تھی، الحمدللہ میرے بھی اسی پیر میں مار لگی ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ عجیب بیوقوف آدمی ہو، گھوڑا لے آئے، اچھا گھوڑا لانا چاہیے تھا، آگے پیچھے لوگ ہونا چاہیے تھا، مجھ کو گرا دیا، میرا سفر ہے، میرے پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، ڈاکٹر بلاؤ، چنی اور چنا، بیچارہ میزبان پریشان ہوتا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ سنت پر عمل ہو گیا۔ دوسرا واقعہ سن لیجئے۔ مولانا صدیق صاحب ہندوستان کے ان انوکھے لوگوں میں سے ہیں جن کے علاقے کے لوگ بھی ان کے معتقد تھے، خاندان بھی معتقد تھا، ایسا ہوتا نہیں عام طور پر۔
آخری ایام میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، حضرت گئے چل کر، سمجھایا ان لوگوں کو آپس میں جھگڑا مت کرو، سب تو گولے بارود کا علاقہ ہے، وہ سمجھا بجھا کر آ گئے، اور اس کے بعد پھر بات بڑھی اور ایک فریق نے دوسرے فریق کا مرڈر کر دیا، رائفل سے مارا، گردن میں لگی گولی، مر گیا وہ۔ مولانا صدیق صاحب جنازہ پڑھانے گئے تو جس خاندان کا بچہ مرا تھا اس خاندان کے گستاخ، میں تو گستاخ کہوں گا اس کو، میں جانتا ہوں پورے حالات، اس نے کہا بن گواہ مروا دیو۔ حضرت نے فرمایا میں نے کیا کیا اس میں، بڑے چودھری بن کے آئے رہے ہو سمجھاوے کے لیے؟ وہ بدتمیزی کرتا رہا۔ حضرت نے کہا بھائی اب ہونے والا واقعہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اس وقت حضرت نے اوپر دیکھا آسمان طرف اور فرمایا اس کا فیصلہ اوپر ہوگا۔ صفیں لگی ہوئی تھی جنازے کی، فرمایا بھائی نماز شروع ہونے جا رہی، اللہ اکبر، نماز پڑھائی، بلا کسی ملے خاموشی کے ساتھ نکل کے آپ چلے گئے۔ مدرسہ پہنچے، جامعہ عربیہ ہتھورا، آپ کو اٹیک آیا، خطرناک اٹیک آیا، 15 روز تک زندگی موت کی کشمکش میں آپ تھے۔ جب شفا ملی تو مفتی زید صاحب جو ندوے میں استاد ہیں، مولانا خادم خاص تھے، ان سے فرمایا مولی زید اس حادثے سے ایک بات کا مجھ کو اطمینان ہوا۔ کیا؟ مجھ کو یہ فکر کھاتی تھی، ستاتی تھی کہ میری بستی والوں نے، میرے خاندان والوں نے میری مخالفت نہیں کی۔ اللہ کے ہاں کام کے مقبول ہونے کی بنیادی شرط ہے خاندان مخالفت کرے گا، بستی مخالفت کرے گی، تب تو انبیاء کرام کو اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ میری خدمت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، مکے کا راستہ روکا گیا، تکلیفیں دی گئیں، یہ ساری باتیں کتابوں میں رہیں گی یا کبھی ہم بھی میدان میں اتر کر اس کا حوصلہ پیدا کریں گے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30 سال تک دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے، استاذ الاساتذہ تھے۔ جب درسگاہ میں باب الجہاد کا عنوان ہوتا تھا تو کتاب بند کر کے طلبہ سے پوچھتے تھے عزیز طلبہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ضرورت پڑے گی تم میں سے کون کون تیار ہے دین کے نام پر اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے؟ تو حضرت کے شاگرد ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیں ہم تیار ہیں، اور بسا اوقات حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں سے شہادت کی بیعت لی ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر دین کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس میں مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی بھی ہیں۔ معراج کے واقعے میں ہم کو بہت سی نصیحتیں، بہت سی عبرتیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اگلی گفتگو، اگلی ملاقات میں، اس وقت مجھے آپ سے 2-3 باتیں اہم کرنی۔ ملک کے موجودہ حالات میں کہیں حالات کم خراب ہیں، کہیں زیادہ خراب ہیں۔ ہمارے بڑوں کو جس بات کی سب سے زیادہ فکر ہے وہ نئی نسل کے دین و ایمان کی ہے۔ شہروں کو چھوڑ کر دیہاتوں میں آپ نکل جائیں تو بیچارہ مسلمان سہما ہوا ہے، اور وہ تمام مشرکانہ تہواروں میں ساتھ ساتھ کہیں ہم نشانہ نہ بن جائیں۔ تو ہمارے بڑوں کی فکر یہ ہے کہ جہاں جہاں بچوں کی دینی تعلیم کے مکاتب نہیں ہیں مکاتب قائم کیے جائیں۔ بڑی بستیاں چھوٹی بستیوں کی فکر کریں، جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کو ڈھنگ سے سلیقے سے چلایا جائے، اس کو دین کی خدمت سمجھو، اور ہمارا ہر بچہ دین کی بنیادوں سے واقف ہو۔ ابھی 15 روز پہلے پربھنی کے پاس ایک مقام ہے پاتھری، وہ نظام حیدرآباد کے دور حکومت میں ہائی کورٹ ہوا کرتا تھا، وہ بستی وہ ہائی کورٹ تھا، بڑی بستی تھی، بہت مشہور جگہ تھی پاتھری۔ اب تو خیر بڑی بستی نہیں رہی، میونسپلٹی ہے۔ وہاں کے جو ایم ایل سی ہیں بابا جانی صاحب، انہوں نے اپنے فنڈ سے
9 एकड़ ज़मीन पर ईदगाह बनाई। ईदगाह पहले थी, छोटी थी। 9 एकड़ ज़मीन, आप जहाँ बैठे हुए हैं ये पूरे इलाके को मिला लो 2 एकड़ होता है। 9 एकड़ कितना होएगा? बहुत बड़ा रकबा है। और ईदगाह के पूरब जानिब एक इमारत बनाई दीनी कामों के लिए, और वो इमारत जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान के हवाले किया कि इसमें आप अपना ऑफिस बनाइए, महकमे शरिया कायम कीजिए, बच्चों की तालीम के लिए इसको मरकज़ बनाइए। तो जमीयत उलमा हिंद का दीनी तालीमी बोर्ड है जो शुरू से, जिस ज़माने में मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह जन्नत सिगरेटी हुआ करते थे, उस ज़माने में बहुत काम हुआ था। इसीलिए मौलाना मोहम्मद मियाँ की उस वक्त की किताबें जो हैं, उलमा हिंद का शानदार माजी, उलमाए हक़, उनके मुजाहिदाना कारनामे, उन किताबों के अंदर ये बातें मिलती हैं। और दीनी तालीम का रिसाला तालीमुल इस्लाम, ये किताबें उसी वक्त छापी गई थी, और उन तमाम किताबों पर अल जमियत बुक डिपो का एड्रेस है। हज़रत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उस बोर्ड को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए नशत सानिया की गई, और मुफ्ती अबुल कासिम साहब बनारसी, जो इस वक्त दारुल देवबंद के मोहतमी में, उस वक्त बनारस में थे। मुफ्ती अबुल कासिम साहब 30-35 साल से दारुल उलूम देवबंद के मिंबर शूरा, जमीयतुल उलमा की मरकज़ी बाडी के मिंबर, मौलाना सिद्दीक़ साहब बानवी मदरसे के मिंबर, नवजुल उलमा लखनऊ के मिंबर, मज़ाहिलूम सहारनपुर के मिंबर, मुल्क के बड़े इदारों के मुफ्ती अबुल कासिम साहब पहले से मिंबर है। इत्तेफाक है इस वक्त वो दारुल देवबंद के मोहतमी में। उस वक्त तकरीबन 40-45 साल पहले जब इस बोर्ड को दोबारा ज़िंदा किया गया, नशत सानिया की गई, तो मुफ्ती अबुल कासिम साहब को उस वक्त उस बोर्ड का, दीनी तालीमी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जो आज तक है। आज की मौजूदा तारीख़ में भी जमीयत उलमा का दीनी तालीमी बोर्ड जो है, जो इस्लामी मकातीब और इस्लामी माहौल और मिजाज, इस्लाह मुआशरा जलसे वगैरह कराते हैं, उसके चेयरमैन मुफ्ती अबुल कासिम साहब बनारसी हैं। जनरल सेक्रेटरी शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी के नवासे मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी मुद्दज़िल्लहुल आली, जनरल सेक्रेटरी। उस बोर्ड के तहत पूरे मुल्क की तमाम सूबाई यूनिटियों के अंदर उसकी ब्रांच है। यहाँ सूबे महाराष्ट्र में इस तालीमी बोर्ड के सदर मुफ्ती रोशन साहब, जो आकोला के आगे मुर्तज़ापुर एक स्टेशन है, उससे लगकर एक बस्ती है सुनोरी। आपको शायद सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन अपनी आँखों का देखा बतला रहा हूँ। वहाँ इदारा है 80 एकड़ ज़मीन पर। कितने पे भिवंडी वालों? 80 एकड़ ज़मीन पर वो इदारा चल रहा है मुर्तज़ापुर में, जो बम्बई नागपुर हाईवे पर लबे रोड है। महाराष्ट्र के दीनी तालीमी बोर्ड के सदर वो हैं मुफ्ती रोशन साहब। जनरल सेक्रेटरी मौलाना इब्राहिम साहब शोलापुरी, हम लोग उसकी बाडी की मेंबर हैं। उसकी 15 रोज़ 20 दिन पहले पाथरी में मीटिंग हुई थी, और वहाँ तय हुआ कि हम लोगों को इस वक्त दीनी तालीमी बेदारी मुहिम चलानी चाहिए, उसके लिए अशरा मनाना चाहिए। मशवरे में तय हुआ कि 23 फरवरी से 4 मार्च तक 10 रोज़ा अशरा मनाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे के अंदर उस मौजू पर प्रोग्राम शुरू हो गए। और इस तालीमी बेदारी मुहिम में मर्दों के साथ औरतों के भी प्रोग्राम रखे जाए। जब तक घर की मस्तूरात का जहन नहीं बनेगा, बच्चों की दीनी तालीम का मिजाज नहीं बनेगा, मामला काबू में नहीं आएगा। जब तक माँ नहीं चाहेगी बच्चा मेरा दीनी तालीम हासिल करे, बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो मस्तूरात के भी प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। हमारी भिवंडी के अंदर आज इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद शांति नगर में सलाहुद्दीन अयूबी हाई स्कूल का दूसरा गेट जो है उससे आगे बढ़े तो उल्टे हाथ पर दारुल उलूम दीनियात है, जहाँ दारुल क़ज़ा भी चल रहा है। उस मदरसे की मस्जिद में मर्दों का प्रोग्राम भी है और मुत्तसिलन मस्तूरात के बैठने का माकूल नज़्म है। आज इशा की नमाज के बाद दारुल उलूम दीनियात में वहाँ इशा की नमाज 8:45 बजे की है। जिन लोगों के लिए पहुंचना आसान हो वो, वरना जो वहाँ पर हो वो।
اسی موضوع پر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، ہمارا ہر بچہ دین کی بنیادوں سے واقف ہو، اس موضوع پر انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ دارالعلوم دینیات کے قدیم استاد ہیں قاری عبدالعلام صاحب، ان کی زیر نگرانی زیر سرپرستی قاری ایوب صاحب کی صدارت ہوگی اور میرا وہاں بیان ہوگا۔ تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہم مستورات کو کسی موقع پر اسی مسجد کے تہہ خانے میں جوڑیں، ان کے سامنے بات رکھیں، ان کا مزاج بنائیں۔ جب تک ہماری نئی نسل کا مزاج دینی نہیں بنے گا، آئندہ نسل کے دین و ایمان پر قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ جو ارتداد کی اور کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی ہیں، اچھے پھسل جا رہے ہیں، تو بچوں کو کیا الزام دیا جائے؟ تو انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا اور پورے مہاراشٹر کے اندر وہ سلسلہ 10 روزہ جاری ہے۔